اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 4، اور تختی نمبر 4 میں آپ پڑھیں گے حروف مدہ۔ حروف مدہ جو ہے حروف مدہ 3 ہے۔ حروف مدہ جو ہے ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کو پڑھنے کا جو آسان طریقہ میں آپ کو سمجھا دوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کو جیسے ہم پڑھتے ہیں ہندی میں چھوٹا آ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں حرکت، اور جو بڑا آ ہے اس کو کہتے ہیں ہم بڑا آ۔ حروف مدہ، جی ہاں، حروف مدہ کو کھینچنا ایک الف کے برابر واجب ہوتا ہے۔ اگر ہم نہیں کھینچیں گے تو ہمارا جو ہے حروف مدہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور ہم قرآن کو غلط طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کو سمجھائیں گے اس حروف مدہ کے بارے میں۔ تو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر لکھا ہے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با۔ تو ناظرین اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز کی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں، اور جو ہے تو آپ ہماری ویڈیوز کو لگاتار ہماری ویڈیو سے جڑتے رہیں۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں ہم اپنا چینل سبق۔ ہمارے سبق آج کا جو سبق ہے اس میں لکھا ہے حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، وہ یہ ہیں الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ کتنا؟ ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو یہ مدہ کہتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا حمزہ زبر آ، اس کو نہیں کھینچنا بٹ اس کو کھینچنا ہے حمزہ الف زبر، یہ جو الف ہے لگ گیا اس حمزہ کے بعد، یہاں پر ہم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے۔ اگر ہم نہیں کھینچتے ہیں تو ہمارا قرآن درست نہیں ہوگا۔ ہاں ناظرین، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سبھی حروف میں الف لگے ہوئے ہیں۔ ان کو کچھ اس طرح پڑھیں گے ہم، حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، زال الف زبر زا، زال الف زبر زا، را الف زبر را، سین الف زبر سا، سین الف زبر شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، زاد الف زبر زا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، اور یہ یا ہے تو یا الف زبر یا۔ تو ناظرین اس کو آپ نے دیکھا، سنا آپ نے کس طرح کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اس کو ہم ملائیں گے، اس میں مکس کریں گے۔ جو یہ حروف ہیں ملے ہوئے حرف ہیں، ان کی مشق کریں گے۔ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس کی مشق ہم یہاں پر کریں گے۔ تو ناظرین ہم یہاں پر دیکھیے مشق کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے زا الف زبر زا، دال زبر دا۔ اس کو کھینچیں گے اور اس کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس کی آگے کوئی مدہ نہیں ہے۔ اس میں زا میں جو ہے الف مدہ لگا ہوا ہے اور دال میں الف مدہ نہیں لگا ہے، نہ ہی اس میں کوئی دوسری ماترائیں ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ حرکت ہے۔ تو یہاں پر پڑھیں گے زادہ، زا کو کھینچا ہم نے اور دال کو نہیں کھینچا کیونکہ زا میں الف مدہ لگا ہوا ہے، تو اس کا قاعدہ کہتا ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں۔ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا،
جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا جاہ، دال زبر دا جاہدا، ہا الف زبر ہا، سین زبر سا حاسا، با زبر با حاسبا، جیم پیش جو، نون الف زبر نا جنا، ہا زبر ہا جناح، شین الف زبر شا، را زبر را شارا، با زبر با شاربا، فا زبر فا، را الف زبر را فرا، غین زبر غا فراغا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کس طرح مشق کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو یہاں پر جو ہے ہمیں کچھ اسی طرح پڑھنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے خا الف زبر خا، دال زبر دا خادا، عین زبر ع خادع، قاف الف زبر قا، تا زبر تا قاتا، لام زبر لا قاتلا، صاد الف زبر صا، با زبر با صابا، را زبر را صابرا، تا زبر تا، عین الف زبر ع تعا، لام زبر لا تعالا۔ جی ابھی آپ نے یہاں پر پڑھا، کیا پڑھا آپ نے؟ الف مدہ۔ اب اپن پڑھیں گے یا مدہ۔ اس میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر حروف کے ساتھ میں یا لگا ہوا ہے، کوئی ایسا حروف نہیں جس پہ یا نہ لگا ہو۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے یا مدہ کا قاعدہ، جس پر جزم ہو یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے جس پر جزم ہو، یا ساکن جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ کیا لکھا ہے؟ ہاں، معروف پڑھا جائے۔ اب جیسے معروف پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حمزہ یا زیر ای ہے تو ای ہی پڑھا جائے، حمزہ یا زیر اے نہیں پڑھا جائے۔ اگر حمزہ یا زیر اے پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا۔ جی ہاں، مجہول ہو جائے گا۔ مجہول سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ غلط جو ہوتا ہے وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں یقیناً، اچھا کوئی بھی زبان ہو، اگر ہم اس زبان کو اگر صحیح طرز پہ، صحیح طریقے پہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ قرآن، وہ چیز ہمیں بہتر فائدہ دیتی ہے، اور اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے نہ پڑھیں تو وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ جی ناظرین، تو ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سبھی کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا یا زیر تی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، زواد یا زیر زی، تو یا زیر تی، زو یا زیر غی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ی، حمزہ یا زیر ی۔ اچھا یہاں پر حمزہ یہ بھی آ گیا، اور یہاں پر الف کے نیچے زیر لگا تو وہ بھی حمزہ ہو گیا۔ یہاں پہ دو بنا دیے ہیں نا۔ اچھا جتنے یہ حروف ہیں الف سے یا تک، ان میں سے دو حروف کٹ جاتے ہیں، دو یا ہوتی ہیں تو اس میں سے ایک ہی یا بچتی ہے، اور ایک الف ہوتا ہے اور ایک حمزہ ہوتا ہے۔ تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھا جائے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھ رہے ہیں اس کے یہ جو ہے اس میں حرکت لگ گئی تو اب یہ حمزہ کہلایا۔ اب یہاں پہ اس نے اگر دے دیا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اصل میں ایگزامپل کے طور پہ دیا ہوگا یا انہوں نے، حالانکہ ایک ہی حمزہ یا زیر ای اگر استعمال ہو گیا پڑھ دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ اب یہاں پر انہوں نے ایگزامپل کے طور پہ دیا کہ حمزہ یا زیر ایسے ہی بنتا ہے کیونکہ ادھر پہ نہیں دیا انہوں نے،
ادھر پہ الف الف زبر آ نہیں بتایا، بلکہ کیا ہم یہاں پر کیا ہونا ہے حمزہ الف زبر آ. اچھا حمزہ الف اپنی شکل میں ہے اور اس کے آگے الف لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. مگر یہاں پر کچھ اس طرح ہے. کس طرح؟ جی ہاں اس طرح ہے کہ یہاں پر حمزہ یا زیر ای، انہوں نے اس وجہ سے یہاں پر اس کو درج کیا ہے کہ دیکھ رہے ہیں حمزہ یا زیر ای ایسے بھی بنتا ہے اور حمزہ یا زیر ای ایسے ہی بنتا ہے. جی ہاں حمزہ یا زیر ای اس طرح ہی بنتا ہے اور حمزہ یا زیر ای اس طرح ہی پڑھتے ہیں. تو ناظرین ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں. مشق میں کیا ہے؟ جی ہاں اس کی مشق کچھ اس طرح ہے. دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری. ان میں حرکت لگی ہوئی ہے، اس بنا پر ان کو کھینچنا نہیں ہے. اب مدہ اگر اس میں آ گیا، دیکھ رہے ہیں جس حروف میں مدہ آ جائے گا تو اسے کھینچ کر پڑھیں گے، اور جس میں مدہ نہیں ہوگا حرکت ہوگی تو اس کو حرکت کے موافق پڑھا جائے گا، جو اس کا قاعدہ بنتا ہے. جی ہاں اب حمزہ زبر آ تو اس کو زیادہ کھینچیں نہیں، آ ہی پڑھیں گے. را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، اری نی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، اجیب، یواری، مفاتیح. دیکھیے یہاں پر الف مدہ ہو گیا، یہاں پر یا مدہ ہے، تو اس کو کھینچ کے پڑھا ہم نے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھا ہے نا، روا پڑھ رہے ہیں. مفاتیح، رازقین، جی ہاں رازقین، عبادی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دالیا زیر دی. جی ہاں اس کو پڑھیں گے ہم دالیا زیر دی، عبادی، عذابی، تماثیل. یہاں پر میم مدہ الف میم میں الف مدہ لگا ہے اور ثا میں یا مدہ لگا ہوا ہے، تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ. ان میں یہ یا مدہ لگا ہے، جس میں یا مدہ لگا ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، جس میں نہیں ہے اس کو قطعی نہیں کھینچ کے پڑھنا. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں واو مدہ کی طرف. جی ہاں ہم اب پڑھیں گے واو مدہ کو. واو مدہ جو ہے اس میں واو ساکن سے پہلے کسی بھی حروف پر اگر پیش ہے، واو ساکن سے پہلے ہے نا، یہ پہلے آگے تو نہیں ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا معروف ہے. جی ہیں معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچا جائے، اس بات کا خاص خیال کیا جائے، کیونکہ لوگ پڑھتے ہیں حمزہ واو پیش، کیا پڑھتے ہیں حمزہ واو پیش او، ہاں ہندی کا او اوکھلی بنا دیتے ہیں. جی او نہیں پڑھنا، ہم کو کیا پڑھنا ہے او جو پڑھتے ہیں یہ غلط ہے، ہم کو پڑھنا ہے حمزہ واو پیش او. جی ہاں او، باوا پیش بو، تاوا پیش تو، ثاوا پیش ثو، جیموا پیش جو، حاوا پیش حو، خاوا پیش خو، دالوا پیش دو، ذالوا پیش ذو، راوا پیش رو، زاوا پیش زو، سینوا پیش سو، شینوا پیش شو، سوادوا پیش سو، زوادوا پیش زو، طواوا پیش تو، زواوا پیش زو، عینوا پیش عو، غینوا پیش غو، فاوا پیش فو، قافوا پیش قو، کافوا پیش کو، لاموا پیش لو، میموا پیش مو، نونوا پیش نو، واوا پیش وو، ہاوا پیش ہو، حمزہ وا پیش او، یا وا پیش یو. جی ہاں اب یہ بات واضح ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے اس میں بھی یہ پڑھا ہے کہ حمزہ یا زیر ای لکھا ہے، اپنی الف اپنی شکل میں بھی ہے، اور یہاں پر حمزہ واقعی میں اپنی شکل میں اس میں ہے، جو جس طرح وہ حمزہ بنتا ہے. تو
تو یہ بتانے کے لیے کہ اس طرح بھی حمزہ یا زیر ای ہوتا ہے اور حمزہ یا زیر ای اس طرح بھی، اور حمزہ واو پیش او اس طرح بھی ہوتا ہے اور حمزہ واو پیش او اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین اب ہم مشق کریں گے، اور مشق میں جو ہے واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ یہ تینوں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ آخری ہے، کیونکہ الف مدہ یا مدہ ہم نے پڑھ ہی چکا ہے اور واو مدہ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو واو مدہ میں جو چیزیں ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں مشق میں کیا کیا موجود ہیں۔ تو ناظرین اس میں لکھا ہے نون واو پیش نو، یہاں پہ واو مدہ ہو گیا، ہا پیش ہو، یہاں حرکت ہے، تو ہم کو اس کو پڑھیں گے۔ اب روانی پڑھیں گے، ویڈیو لانگ ہوتی جا رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹی ویڈیو بنے اور اس میں بہترین پوری نالج بھی آ جائے، تو ایسا پاسبل بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین ہم پڑھتے ہیں نوح تور توبو، تاوا پیش تو، اب باوا پیش بو، تو بو۔ دیکھیے ویڈیو کو جب تک پورا نہیں دیکھیں گے آپ، تب تک آپ کو پوری انفارمیشن نہیں مل پائے گی۔ جی ہاں، اگر آپ پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو انفارمیشن حروف مدہ کی نورانی قاعدہ کی آپ کو ملتی رہے گی، برابر ملتی رہے گی۔ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو پوری طریقے سے دیکھیں۔ ہاں جی ناظرین، توبو نور قالو یوحی یقوم تکون، تا زبرتا کاف وا پیش کو، تکو نون پیش نو، تکون مسلمون قارون داخرون، دال علی زبر دا، خا زیر خی داخی، راوا پیش رو، داخرو نون زبر نا، داخرون داخرون سبقونا باسطون راجعون۔ تو ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جی ہاں، اور اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی استفادہ حاصل کریں اور وہ بھی سیکھ سکیں، قرآن پاک کو درست کر سکیں۔ تو ناظرین اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے، کیونکہ جو مجھے علم ملا ہے میں اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ دوسروں تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی، کیونکہ آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی قریبی یہ جو ہے چھوٹ نہ پائے کہ اس کا بھی قرآن درست نہیں ہوا ہے، کوئی بھی ویکتی چھوٹنے نہ پائے، کسی کا بھی قرآن جو ہے تو خراب نہیں ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ اچھا ناظرین، قرآن درست ہونے کے بعد ہم جو ہے قرآن کو بہتر انداز میں اردو پڑھیں گے، اور اردو پڑھ کر کے اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، کیونکہ ہم جو ہے عجمی لوگ ہیں۔ عربی لوگ اس کو تو سمجھتے ہیں، قرآن جو ہے عرب میں نازل ہوا، قرآن عربی ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین ہم کو جو ہے اس کے ترجمے پہ بھی غور کرنا ہے، اس کو ترجمے کو پڑھنا ہے۔ یہ تو اس زبان کو ہم یوں ہی پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو ناظرین ابھی ہم اس کی زبان کے بارے میں اچھے سے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو اس زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کا سہارا لینا پڑے گا، اور اس زبان میں ٹرانسلیٹ دیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ تو ناظرین قرآن کا ترجمہ آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک کو دوسرے لوگ پڑھ کر کے اور ہمارے قرآن سے بہت سی چیزیں ریسرچ کرتے ہیں اور ان کو وہ چیز فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو ناظرین ہم قرآن پاک سے کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، دنیا میں بھی ہم کو کامیابی ملے گی اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو ناظرین قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ اس کو ترجمہ کر کے پڑھیں، ہاں اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ تو ناظرین ہم کل پھر نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، کل کا ہمارا سبق رہے گا حروف لین۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔